الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا محمد الخیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ امت کے بہترین افراد وہ ہوتے ہیں جو نبی کے صحابہ کہلاتے ہیں، جن کی نظروں کے سامنے نبی پر وحی اترتی ہے، جو روز و شب معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جن کی نگاہوں سے نبی کی نگاہوں سے جن کی تربیت ہوتی ہے اور جن کی آنکھوں میں نبوت کا سراپا، دلوں میں نبی کی سوچ اور سیرت میں نبی کا کردار ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گروہ انبیاء و رسل میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی کسی نبی کے صحابہ میں سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ پرستار تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، بلکہ یوں کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ غور کیجئے کہ جس طرح جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے صحابہ چند روپوں کی خاطر انہوں نے آپ کی زندگی کا، آپ کی مبارک زندگی کا سودا کر لیا، لیکن ادھر مصطفیٰ کے صحابہ دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جب میدان جنگ میں حضور کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور جناب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں، سارے تیر اپنی طرف خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یار کی طرف کوئی تیر نہیں جانے دیتے، یار کی طرف کوئی تیر نہیں جانے دیتے۔ اور مصطفیٰ کے صحابہ میں سے ایسے بھی حضور کے جانثار ہیں کہ جب کفار برہنہ تلواریں لے کر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر رہے تھے، تو حضور کے دلیر صحابی جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بستر مصطفیٰ پہ لیٹ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور حضور کے صحابہ میں سے ایسے بھی ہیں، حضور کے عاشق صادق، حضور کے جانثار میں سے ایسی شخصیت بھی ہے کہ سانپ اپنے سخت وار سے وار کر رہا ہے، بار بار وار کر رہا ہے، لیکن یار کی نیند میں خلل نہیں آنے دیتے، یار کی نیند میں خلل نہیں آنے دیتے۔ کہتے ہیں سانپ جتنی مرضی
ڈسنا ہے ڈس لے، لیکن آج میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرے یار کا رخ ہے، میرے یار کا رخ ہے۔ آج میری زندگی جاتی ہے تو جانے دو، یار کی نیند میں خلل نہیں آنے دوں گا۔ حضور کے صحابہ، عزیز طلباء، حضور کے سارے صحابہ پرستار ہیں، لیکن جو جانثار کی مثال جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی ہے، وہ تاریخ عشق و محبت میں اور نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ جب محبت، جب قرب درجہ کمال میں پہنچ جاتی ہے تو پھر طبیعت میں اور مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اپنا کچھ نہیں تھا، رنگ، روپ، جمال، کمال مصطفیٰ کا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک آئینہ تھی، مصطفیٰ کی سیرت آئینہ تھی، مصطفیٰ کی سیرت تھا، مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ تھی۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتوں میں جس قدر قوی ارتباط تھا، سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو بار نبوت سے آپ کے دل میں طبعی اضطراب پیدا ہوا۔ آپ کے پاس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ 5 صفات انہوں نے حضور علیہ السلام کی بیان کی۔ اسی طرح جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار کی سختیوں سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ چھوڑنے کو جا رہے تھے تو ابن دغنہ نے آپ کو روکا اور رو کر کہنے لگا، آپ جیسے شخص کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے اور میں آپ کو جانے ہی نہیں دوں گا۔ جو صفات حضور علیہ السلام کی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گنوائی تھی، بیان کی تھی، وہی یہ شخص بھی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی شخصیت آئینہ مصطفیٰ تھی، آئینہ مصطفیٰ تھی۔ جو کمالات مصطفیٰ میں پائے جاتے تھے، فرق اتنا ہے کہ حضور نبی ہیں، حضور نبی ہیں، ابوبکر نبی نہیں تھے، ابوبکر نبی نہیں تھے۔ ایک مقام پہ حضور خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، لیکن یہ نبی نہیں ہیں، لیکن یہ نبی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بنا پہ چند روز وحی کو موقوف کر دیا۔ کفار کہنے لگے کہ دیکھو جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اسی کے ساتھ ہی متصل سورۃ اللیل میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو کچھ کفار کہنے لگے، جی ابو بکر پر بلال کا ضرور کوئی نہ کوئی احسان ہوگا جس کی وجہ سے ابو بکر نے اتنی بڑی رقم دے کر بلال کو آزاد کروایا ہے۔ آپ خاموش رہے، قرآن نازل ہوتا ہے، مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تم بلال کی بات کرتے ہو، میرا ابو بکر وہ ہے کہ پوری کائنات میں ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے،
ایک مقام پہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا مجھ پہ اتنا احسان ہے کہ دنیا میں میں اس کا بدلہ نہیں دے سکوں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بڑی ہی کمال کی ہے۔ آپ کو کمال صحابہ کرام کی نظر میں کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، اگر مصطفیٰ کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو ہمارا کچھ بھی نہ بنتا۔ مطلب کیا کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد دین اسلام کو قابو کیا، صحابہ کرام کو قابو کیا، دین اسلام کو آگے لے کر چلے، تو وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہے، آپ کی ذات گرامی ایسے نہیں آگے، اس لیے آگے کہ آپ کی ذات اقدس اس چیز کی حامل تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا صدیق لقب خود نازل فرمایا ہے، خود اس صدیق کو جو ہے وہ نازل فرمایا، خود ہی رکھا ہے۔ ایک مقام پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر ایسا کرو کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ اور ابو بکر کی اور عمر کی کتنی نیکی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث شریف کا مفہوم، حضور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی آسمان کی تاروں جتنی نیکیاں ہوں؟ عقیدہ دیکھیے، حضور فرماتی ہیں، ہاں ہے، میرا عمر ہے، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں برابر ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے حضور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور فرمانے لگے، عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں، اور میرے ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ابو بکر کی ایک نیکی ان ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ اور ایک مقام پہ خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے ابو بکر ایسا کرو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے ایک نیکی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ غار میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، ایک دن یا ایک رات کی دے دو، ان میں سے کوئی یہ نیکی دے دو، یا جب آپ نے مصطفیٰ کی ناموس پر پہرہ دینے کے لیے لشکر بھیجا تھا، وہ نیکی مجھے دے دو اور میری ساری نیکیاں لے لو۔ ابو بکر فرماتے ہیں، اے عمر، جو یار والی نیکی کی بات کرتے ہو، یار وہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، میری زندگی کا سرمایہ وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غار میں جتنا قریب ہو کر میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اتنا شاید کسی نے دیکھا ہو۔ اور ایک مقام پہ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ مقام دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، عمر بن خطاب۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے محدث کون ہے؟ وہ عمر ہیں۔ اور حضور فرماتی ہیں میرا عمر وہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، لیکن اس مقام پہ وہ خود عرض کرتے ہیں، اے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو عزیز طلباء، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ورال ورا ہے۔ آخری حدیث شریف کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دیر سے ملا کرو، جو ہر روز ملتے ہو، ہر نماز کے وقت ملتے ہو، اس سے محبت کم ہوتی ہے، دیر سے ملا کرو، وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ نے یہ فرمان ظہر سے پہلی جاری کیا تھا، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھ کے
حضور کو ملے بغیر چلے گئے۔ حضور کے خادم جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پوچھا اے انس ابو بکر آئے تھے؟ حضور نے آپ نے عرض کی جی یا رسول اللہ آئے تھے لیکن چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملے کیوں نہیں؟ اگلی نماز کا وقت آیا، آپ آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر اگلی نماز کا وقت آیا، آپ آئے چلے گئے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، حضور بے قرار ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہے انس میرا یار آتا ہے ملتا کیوں نہیں ہے، جاؤ پوچھ کے تو آؤ۔ آپ پوچھنے گئے تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے خود فرمایا ہے کہ وقفے سے ملا کرو، دیر سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور ملے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا۔ حضور فرمانے لگے یار اے ابو بکر یہ میرا فرمان تیرے لیے نہیں ہے، یہ میرا فرمان اور صحابہ کے لیے ہے۔ میں تو تمہیں ملوں نہ، ایک نماز کے وقت نہ ملوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ جملہ کہ ابو بکر میں رسالت والے سارے کمال تھے، یہ مد نظر ہے۔